الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا به إلى الجنة او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، علم دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہماری اساس اور بنیاد ہے، کیونکہ علم کے بغیر آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ علم سے مقصود یہ ہے شریعت کا کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن میں اور احادیث کے اندر بے شمار اس تعلق سے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا علم دین کی اہمیت افادیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی جو نازل فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، سب سے پہلی وحی جو آئی اس کے اندر پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا تذکرہ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے جناتوں کو پیدا کیا، جس نے چرندوں کو، پرندوں کو اور دنیا کی تمام مخلوقات کو جس نے وجود بخشا، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جس کو وہ جانتا نہیں تھا، کیونکہ شروع دور ہی سے قلم کے ذریعے پڑھنے اور پڑھانے کا رواج تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی قاعدے کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قلم کے بغیر بھی علم سکھانے پر قادر ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے ہی علم سکھایا، جبرائیل امین کے ذریعے۔ آپ علیہ السلام امی تھے، آپ علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو دنیا میں سب سے زیادہ علم تھا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں جن کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جو مقاصد بیان کیے،
یعنی نبیوں کو اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کے جو 3 بڑے بڑے مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک بنیادی مقصد علم دین کا سیکھنا و سکھانا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ان امیوں کے اندر، ان ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک شخص کو بھیجا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان فرمائے کہ نبی کو دنیا کے اندر بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں۔ فرمایا ان کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اخلاق رذائل اور بری عادات کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد یہ بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ نبی کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ تعلیم اور تعلم فرمایا یہ جو ہے نبی کا اور رسول کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا یتعلم الا، فرمایا کہ جو صبح مسجد جائے اور مسجد جانے کا مقصد صرف اور صرف کسی خیر کی بات کا سیکھنا یا سکھانا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حاجی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كاجر حاج تاما حجته، فرمایا ایسے حاجی کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا حج کامل و مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے علم دین کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر ارشاد فرمائے۔ غرض ان کی یہ تھی کہ صحابہ کے اندر اور ایمان والوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کی طلب اور شوق پیدا ہو۔ خود آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایک مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک دوسری مجلس میں، دوسرے حلقے میں کچھ لوگ جو ہے ایمانیات کا مذاکرہ کر رہے ہیں اور علم دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں، مسائل سکھا رہے ہیں، قرآن کریم جو ہے سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجلس والے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، چاہے تو قبول نہ فرمائیں۔ پھر آپ نے دوسری جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ علم دین کے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مجلس والے، یہ جماعت والے ان سے افضل ہیں۔ پھر آپ السلام خود ان کے پاس تشریف لے کر بیٹھ گئے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر آپ علیہ السلام کو علم دین جو ہے اور صحابہ کرام کو علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا جذبہ تھا اور شوق تھا۔ میرے عزیز و دوستو، آج ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اگر ہمیں صحیح طریقہ، شریعت کا طریقہ معلوم ہو جائے تو ہمارا ہر عمل عبادت ہے، ہمارا ہر عمل عبادت ہے۔ لیکن ہماری کمی ہے کہ ہم شریعت کے احکامات کو اور طریقوں کو کہ کون سے عمل، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، سونے کے اندر طریقہ کیا ہے، کھانے کے اندر طریقہ کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ سونا آدمی کی ضرورت ہے، کھانا آدمی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی کی زندگی کا تصور نہیں۔ لیکن اگر سونا اور کھانا اور دیگر معاملات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں تو ہمارا سونا اور ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے۔ پوری رات بندہ سوتا ہے لیکن سونے سے پہلے چند اعمال کر لے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر سونے سے پہلے
یہ کلمات کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے اگرچہ کتنے گناہ ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، ریت کے ذرات کے برابر اس کے گناہ ہوں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا کی دنوں کے تعداد کے برابر اس کے گناہ ہوں، اور دنیا کے درختوں کی پتوں کی تعداد کے برابر گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بے شمار فضائل آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو ہمیں سونے کے، کھانے کے، پینے کے جتنے بھی طریقے شریعت نے بتائے، جتنی بھی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں، ان طریقوں کے مطابق اگر ہم ان کو عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہر عمل کرنا وہ عبادت بن جائے۔ اگر ہم کمانے جا رہے ہیں اور کمانے جانے میں ہم اپنی نیت درست کر لیں، بس یہاں تک کہ اگر ہم کسی دکان پر گئے اور دکان پر کوئی سامان خرید رہے ہیں، اور جو ہے سامان خریدنے میں بھی کوئی دکاندار سامان بیچ رہا ہے، اور وہ سامان بیچنے میں بھی اگر وہ اپنی نیت درست کر لے تو اس کو وہاں بیٹھنے پر بھی اجر ملے گا، کہ وہ یہ نیت کر لے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میرے گھر والوں کا، میرے بیوی بچوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں، میں ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے دکانداری کر رہا ہوں، اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جو آپ نے طریقے بتائے، یعنی جائز طریقے سے جو ہے مال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہ کماؤ، اس طریقے سے جو طریقے اللہ کے نبی نے بتائے اس طریقے کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ دو نیت کر لے تو اس کا دکان پر بیٹھنا اور اس کا جو ہے بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانا، یہ بھی دین بن جائے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم آج کوئی نیت ہی نہیں کرتے، اس لیے آج ہم اس بات کا عزم کر کے جائیں کہ ہر عمل کو ہم جان کر پوچھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر چونکہ عام طور سے مدارس کے اندر داخلے ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، اور مدارس کے اندر حفظ کے مدارس میں، ناظرہ کے مدارس کے اندر، عالمیت کے اندر جو ہے بچے داخلہ لیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں خاص طور سے جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام بچوں کی اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصی دھیان رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ایک صحابی بچے تھے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، کھانا کھا رہے تھے۔ اب دیکھیے آپ کہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں وہ، اور کھانا کھاتے کھاتے ان کا ہاتھ دسترخوان پر گھوم رہا ہے، کبھی وہ سامنے سے کھاتے ہیں، کبھی دائیں سے کھاتے ہیں، کبھی بائیں سے کھاتے ہیں، دسترخوان پر ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، آپ علیہ السلام نے ان کو کھانے کے آداب سکھائے، اور آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل ما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ کر کر کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اور آپ نے ان کو باقاعدہ پورے کھانے کے آداب سکھائے اور ان کی تربیت کری کہ کھانا اس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام جب بازار سے گزرتے، گلیوں سے گزرتے، تو آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کے اندر بھی سلام کرنے کا رواج جو ہے وہ شروع ہو۔ افشوا السلام بینکم، آپ نے فرمایا سلام کو جو ہے عام کرو۔ جس معاشرے کے اندر جو ہے ایک اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں سلام کا رواج ہو۔ آج ہمارے سامنے سے جو ہے ہم گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں سلام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے سامنے سے اچھے دیندار ہمارے جو ہیں ہم سلام نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سلام کو عام کرو، اور آپ سلام باضابطہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کی عادت ڈالیں۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، عورتوں کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی خصوصی ایک دن متعین کر رکھا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی، مرد حضرات ہم سے علم سیکھنے میں آگے بڑھ گئے، کہ اس طریقے سے کہ وہ تو آپ علیہ السلام کے پاس اکثر رہتے ہیں
اور مسجد کے اندر رہتے ہیں اور جمعے کے اندر رہتے ہیں اور بہت علم کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اتنے مواقع حاصل نہیں ہوتے۔ تو آپ علیہ السلام لہٰذا آپ ہمیں بھی کچھ ہماری تعلیم کے لیے بھی آپ کچھ انتظام کریں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم عورتیں فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں وقت میں اس جگہ پر آ جایا کرو، اور خود آپ علیہ السلام وہاں جاتے اور ایک دن آپ علیہ السلام صحابیات کو اور عورتوں کو علم دین سکھاتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ اس لیے آج ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کی لڑکوں کی تعلیم کی فکر کریں، وہیں اپنی بچیوں اور عورتوں کی تعلیم کا بھی ہم انتظام کریں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر بھی کئی مکاتب کھلے ہوئے ہیں بچیوں کے، لڑکیوں کے، عالمیت کے، مومنہ کورس کے۔ تو جہاں ہم اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں اور کالجوں کے اندر بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر بھیج رہے ہیں، وہیں ان کا ہم کچھ وقت ان کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر ہم ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی بھیجیں۔ ورنہ کم از کم ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کا نظام شروع کریں۔ یہ تو ادنیٰ درجہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اگر تعلیم کا نظام ہوگا اور تعلیم کا ماحول ہوگا تو اس ماحول سے متاثر ہو کر ہمارے گھر کے بچے بھی علم سے جڑیں گے، ہمارے گھر کی بچیاں بھی، عورتیں بھی، سب علم سے جڑیں گے۔ لہذا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے مسجد جائے اور اس کا جانے کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہو، تو اس کو فرمایا علیہ السلام نے کہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر ایک صحابی ہیں، ان سے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر اگر تم روزانہ صبح کو جا کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو تمہارے لیے یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم جا کر علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے وہ اس وقت کا عمل ہو چاہے نہ ہو، یعنی غسل کے فرائض سیکھ لو، تیمم، وضو اور نماز کے فرائض اور نماز کے مسائل، فرمایا علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے وہ اس وقت کا عمل ہو چاہے نہ ہو، تو وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنی فضائل علم کے آپ اسلام نے بیان فرمائے، کیوں؟ تاکہ صحابہ کرام میں اور ہم لوگوں کے اندر علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے میں عزیز و دوستو میری درخواست یہ ہے کہ ہم خود بھی اتنا علم ہمیں آنا چاہیے جس سے ہمیں جائز ناجائز حلال حرام کی ہمیں پہچان ہو جائے، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، موت میت کے اندر کیا چیز شریعت کے مطابق ہے، کیا سنت ہے اور کیا چیزیں سنت نہیں ہیں۔ ہمیں جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل پر ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور ایسے ہی ہم اپنے بچوں اور اپنی خواتین اور عورتوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دیں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام بنائیں، گھر کے اندر آدھا گھنٹے سے تعلیم شروع کریں، اس میں فضائل کی تعلیم ہو، اس میں قرآن کریم کے حلقے لگیں۔ اور اگر میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ مجھے ہر روز صرف ایک قرآن کی آیت سیکھنا ہے، صرف ایک مسئلہ سیکھنا ہے علم کا، تو اب سوچئے ایک مہینے کے اندر ہم کتنے مسئلے سیکھ لیں گے، ہم کتنی قرآن کی آیات سیکھ لیں گے۔ اس لیے کم از کم یہاں سے یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے کم سے کم ایک قرآن کی آیت سیکھیں گے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کی فکر کریں گے، اور پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم ایک قرآن کی آیت یاد کریں گے اور ایک مسئلہ ہم سیکھیں گے، تو انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر ہم بہت سارا علم حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک علمی ماحول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔